موضوع الدرس في قصة أصحاب الأخدود وما فيها من العبر سورة البروج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن التامر فالله أعلم أي ذلك كان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے محمد بن کعب القرظی نے اور بعض اہل نجران نے ان واقعات کے بارے میں کہا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. قال وصار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك بالقتل فاختاروا القتل وقتل الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومسل بهم حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذو نواس جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے آیا اور اس نے ان کو دین یہودیت کی طرف دعوت دی اور ان کو اختیار دیا کہ یا تو دین اختیار کرو یا قتل ہونا منظور کرو. وخد الحدود، پھر اس نے خندقیں کھدوا کے اس میں آگ جلوائی اور بعض کو اس آگ میں زندہ جلا دیا اور بعض کو تلواروں سے قتل کر دیا. ومسل بہم، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، حتیٰ کہ 20,000 آدمی ذو نواس نے مارا. وفی ذو نواس وجنده ان اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذو نواس اور اس کے لشکر نے جو عمل کیا اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیات مبارک اتاری. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هكذا ذكر محمد بن اسحاق في السيرة. اسی طرح محمد بن اسحاق نے اپنے سیرت کے کتابوں میں ذکر کیا ہے ان الذي قتل اصحاب الاخدود هو ذو نواس واسمه زرعہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل کرنے والا جو تھا وہی بادشاہ تھا ذو نواس، اصل میں اس کا نام جو ہے وہ زرعہ تھا. وَيُسَمَّى فِي زَمَانِ مُمْلِكَتِهِ بِيُوسُف، اور اپنے ملک میں یوسف کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. وَهُوَ ابن بیان اسعد ابی قریب وَهُوَ تُبَّع الَّذِي غَزَا الْمَدِينَةَ وَكَسَرَ الْكَعْبَةَ. اور یہ جو ہے بیان اسعد ابی قریب کا بیٹا تھا. اسعد ابی قریب جو ہے وہ تبع ہے تبابیت الیمن سے.
جس نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی پھر اس کے بعد جنگ ختم کی، وہ کسل کعبۃ اور کعبۃ اللہ پہ بھی غلاف ڈالا. فاستصحب معه ابراہیم من یہود المدینہ، اور مدینہ منورہ سے یہود کے 2 علماء کو اپنے ساتھ لے گیا. فکان تحود من تحود من اہل الیمن علی یدیہما کما ذکروا ابن اسحاق مبسوطا. ان 2 لوگوں نے وہاں جا کے یہودیت پھیلائی، اور جو لوگ ان کے ہاتھ پہ آئے ان کو انہوں نے یہودی بنا دیا. فقط رضو نواس فی غزوۃ واحدۃ بالغدود 20,000 ولم ينج منهم سوى رجل واحد. اب ذو نواس نے ایک دن کے اندر ان خندقوں میں بھی اور ویسے بھی تقریباً 20,000 آدمی کو قتل کر دیا. ان میں سے کوئی نہیں بچا، صرف ایک آدمی بچا. یقال له دوس ثعلبان ذهب فارسا وتردوا وراءه فلم يقدروا عليه. اور وہ فارس کی طرف بھاگ گیا، انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن نہ پکڑ سکے. فذهب الى قیصر ملک الشام فكتب الى النجاشی ملک الحبشہ. اس نے جا کے قیصر روم کو بتلایا کہ اس طرح عیسائیت پہ ظلم ہوا ہے، یہودیوں نے ظلم کر کے اتنے ہمارے آدمی جلا ڈالے، اتنے قتل کر ڈالے ہیں. تو اب ملک جو تھا اس کا کسرا کا، اس نے وہاں سے خط لکھا. اس نے خط لکھا ملک الحبشہ کو، ارسل معه جیش من نصارى الحبشہ، اور نصرانیوں کا بھی ایک لشکر بھیجا. یقدمهم اریاد و ابرہہ. ان کی یعنی قیادت کرنے والے جو تھے وہ 2 شخص تھے، ایک کا نام اریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ تھا. فاستنقذوا الیمن من ایدی الیہود. انہوں نے آگے یہودیوں کو مارا، شکست دی اور یمن پہ قبضہ کر لیا. وذهب ذو نواس حاربا فلجج فی البحر فغرق. اور وہ ذو نواس جس نے لوگوں کو جلایا تھا وہ بھاگا، بھاگنے کے دوران میں دریا پہ آیا لیکن دریا میں بچ نہ سکا، غرق ہو کے مر گیا. واستمر ملک الحبشہ فی ید النصارى 70 سنة. اب حبشہ کا ملک جو ہے تقریباً 70 سال تک اس پہ نصرانیوں کی حکومت رہی. ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من ايدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس فارسل معه من في السجن وكانوا قريبا من 700 فذهبوا من اليمن ورجع الملك الى حمير طرف من ذلك ان شاء الله تعالى. اب فرماتے ہیں کہ پھر اس نے استنقذه، پھر سیف بن ذی یزن حمیری نے ان کے نصارہ کے ہاتھ سے اس ملک کو چھڑایا. فارسل معه من فی السجون، اور جو اس کے ساتھ تھے قید خانوں میں پڑے تھے تقریباً وہ بھی 700 آدمی تھے. فتح یمن، پھر یمن کو اس نے فتح کیا. ورجع الملک الى حمیر، اب ملک حبشہ جو ہے پھر وہ حمیر کی طرف لوٹ آیا. اب مفسر فرماتی ہیں کہ انشاءاللہ اس پر جو اصحاب سیر نے لکھا ہے وہ صورت علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے موقع پہ میں ذکر کروں گا. وقال ابن اسحاق حدثني عبد الله بن بكر محمد بن عمرو بن حزم انه حدثنا رجل من اهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب. اب حضرت ابن اسحاق نے کتاب السیرہ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نجران کے رہنے والا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں حفر خربۃ من خراب نجران بعد حاجت ہی، اس نے وہاں بعض ایسی زمینیں جو خراب پڑی ہوئی تھیں، غیر آباد تھی، ان میں کھدائی کی. فوجد عبداللہ بن تامر تحت تمنفیہ قائدا واضیا یدور ضربت فی راسہ ممسکا علیہ بیدہ. اس نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر عبداللہ ابن تامر جس کو دفن کیا گیا تھا اس کو ایسے بٹھا کے دفن کیا گیا تھا، تو اس نے اپنا ہاتھ جو ہے کمپنی پہ رکھا ہوا تھا. فَإِذَا أَخَذَ يَدَهُ وَنَأْتَوْ أَنْبَعَثُ دَمًا، جب اس کا ہاتھ ہٹاتے تو خون بہنا شروع ہو جاتا. وَإِذَا أَرْسَلَ يَدَهُ رُدَّتْ عَلَيْهَا وَمَسْكَتْ دَمًا، اگر اس کے ہاتھ کو چھوڑتے تو اسی جگہ ہاتھ جا کے جم جاتا اور خون بھی بن جاتا. وَفِي يَدِهِ خاتم، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس پہ لکھا تھا ربی اللہ. فكتب فيه ابن الخطاب يخبره بأمره فكتب عمر إليهم أن نقلوا على حاله وردوا عليه الذي كان عليه فعلوا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے فرمایا اس کو اسی طرح دفن کر دو اور بالکل جیسی حالت میں تھا اسی طرح اس کو رہنے دو. وقد قال ابو بکر عبد الله بن محمد بن دنیا رحمه الله حدثنا ابو بلال الاشعری حدثنا ابراہیم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن طالب
حدثني بعض اهل العلم ان ابا موسى لما افتتح اصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب وہ روایت فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ نے جب اصبہان کو فتح فرمایا وہاں ایک دیوار تھی، وہ دیوار گر رہی تھی تو دوبارہ حکم دیا کہ اس کو بنایا جائے. جب دوبارہ بنایا گیا وہ پھر گر گئی، آپ نے حکم دیا پھر بناؤ، پھر بنایا گیا تو پھر گر گئی. فقیل لہو کہا گیا بھئی اس دیوار یہ نہیں رہے گی، ان تحتہ رجلا صالحا اس کے نیچے ایک اللہ والا بندہ جو ہے وہ دفن ہے. فولساوج فی رجل قائم معه سیف فیہ مکتوب. کہتے ہیں کہ وہ کھدائی کرتے گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑے کھڑے دفن کیا گیا اور اس کے پاس تلوار ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے الحارث المزاز انکم تلا صاحب الحدود واستخرج موسیٰ والنہایت فثبتا. انہوں نے کہا میں وہ حارث ابن مزاز ہوں، میں نے اصحاب الحدود سے بدلہ لیا تھا، میں نے ان کو قتل کیا تھا. حضرت ابو موسیٰ نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو نکال کے دوسری جگہ دفن کرو. پھر وہ دیوار جو تھی کھڑی ہو گئی. قلت هو الحارث بن مزاز بن عمرو بن مزاز الجرهمي احد ملوك الجرهم الذين ولوا امر الكعبة بعد ولد ثابت بن اسماعيل بن ابراهيم والله زاد وابن الحارث بن مزاز واخر ملوك الجرهم بمكة لما اخرجهم خزاعة واجلوهم الى اليمن. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حارث بن مزاز بن عمرو بن مزاز الجرهمي ہے احد ملوك الجرهم، یہ جرہم کے بادشاہوں میں سے گزرے ہیں. الذین ولوا امر الکعبۃ، یہ کعبۃ اللہ کے بھی وارث رہے، کعبۃ اللہ میں بھی ان کی حکومت بنی. بعد ولد ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم، یعنی جب حضرت ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم کی ولادت کے بعد ولد الحارث امر الحارث، تو یہ حارث جو ہے پھر اس کی اولاد میں سے امر بن الحارث بن مزاز آیا ہوا آخر ملوک جرہم میں مکہ، یہ آخری بادشاہ تھا جرہم کا مکہ کے اندر. لما اخرجتہم خزاعہ، اب خزاعہ نے ان کو نکالا مکہ سے. واجلوہم الی الیمن، اور ان کو یمن کی طرف جو ہے بھیجا. وهو القائل بالشعر الذي قال ابن هشام انه اول شعر قالته العرب قال لم يكن بين الهجون الى الصفا انيس ولم يسر وقد صامروا بلا نحن كنا اهلها فابادنا صرف الليالي والحدود الرواسر. کہ اب تو ہمارے بعد ہجوم سے لے کر صفا تک کوئی جاننے والا بھی نہیں، کوئی ہمدردی دینے والا بھی نہیں. ہم حقیقت اس کے وارث تھے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وقت کے زمانے کی وجہ سے ہم ہلاک کر دیے گئے، نکال دیے گئے. وهذا يقتضي ان هذه القصه كانت قديما بعد زمان اسماعیل علیہ السلام بقرب من 500 سنه او نحوها. اب مفسر فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ جو ہے بہت پرانا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال بعد کا واقعہ ہے. وذكره ابن اسحاق وما ذكره ابن سعيد يقتضي ان قسم كان في زمن الفترة الذي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام. اور محمد ابن اسحاق نے جو قصہ لکھا ہے معلوم یہ ہوتا ہے یہ اس دور کا واقعہ ہے جو زمان فترت تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں. واللہ اعلم. وقد يحتمل ذلك وقع في العالم كثيرا كما قال ابن ابي حاتم. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کئی مقامات پہ پیش آئے ہیں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا صفوان عبد الرحمن بن جبیر قال كانت الحدود في اليمن زمان تبع کے زمانے میں یہ حدود کا واقعہ ہے جو یمن میں پیش آیا. اور پھر قسطنطینیہ زمانہ قسطنطین اور قسطنطنیہ میں زمانے کے حین صرف النصارى کے زمن دین المسیح والتوحید، جب نصارہ نے اپنا قبلہ بدل ڈالا، دین عیسیٰ علیہ السلام اور توحید کو چھوڑ ڈالا. فاتخذوا اوثانا والقى فيهم النصارى الذين كانوا دين المسيح والتوحید فاتخذوا اطونا، یعنی اس نے بھی اسی طرح خندقیں بنائیں اور اس میں جو نصارہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ اور توحید پہ تھے ان کو جلا ڈالا. وفي العراق في باب البخت النصر الذي صنع الصنم وامر الناس ان يسجدوا له. اور اسی قسم کا واقعہ جو ہے
عراق کے اندر ارض بابل میں بھی پیش آیا ہے کہ بخت نصر بادشاہ جو تھا اس نے ایک بہت بڑا بت بنوایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس بت کے آگے سجدہ کرو. فامتنع دانیال صاحباہ عزریا و میشائیل فاوقد لهم اتوانا. اب کہتے ہیں کہ حضرت دانیال اور اس کے دو ساتھی جو تھے ادریا اور میشائیل انہوں نے انکار کیا کہ ہم اللہ کی توحید نہیں چھوڑتے. اس کے لیے اس نے آگ کے اتوان بنائے والکافی الحط والنار اس کے اندر لکڑی ڈالی آگ ڈالی ثم القاہما فیہ پھر ان دونوں کو اس آگ میں ڈالا گیا. فجعل اللہ تعالی علیہما بدن وسلام انقذہما من والکافی الذین بغوا علیہ وهم 9 رات فاکلتهم النار. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دانیال اور اس کے ساتھیوں پہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جیسے حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈا کیا ہے. اور جن لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا اللہ نے ان پر آگ مسلط کر دی اور وہ خود اس آگ میں جل گئے. وقال اس بار اسدی فقول تعالیٰ قتل اصحاب الاخدود قال كان الاخدود ثلاثة. وہ بھی فرماتی ہیں اسبات السدی رحمہ اللہ کہ یہ اخدود کا جو واقعہ ہے خندقوں کا یہ 3 مقام پہ ہوا ہے. خدن بالعراق خدن بالشام وخدن بالیمن. یہ عراق میں بھی پیش آیا شام میں بھی پیش آیا یمن میں بھی پیش آیا. رواہ ابی حاتم وعن مقاتل قال كانت الاخدود ثلاثة. یہ خندقیں جو ہیں 3 مقام پہ کھودی گئیں. واحدۃ بنجران بالیمن ایک یمن کے اندر والاخرى بالشام والاخرى بالفارس. حرقوا بالنار کہ نہ ماننے والوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا. اما الذي بالشام فهو انتنانوس والرومی هم الذي فاز وبخت نصر واما الذي بارض العرب فهو يوسف ذو نواس. وہ کہتی ہیں کہ جو شام میں جس نے کیا تھا اس کا نام انتنانوس تھا اور فارس میں جس نے کیا بادشاہ بخت نصر تھا اور یمن میں جس نے کیا یوسف ذو نواس تھا. واما الذي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالی فيهما قرانا. فارس اور شام کے بارے میں قرآن میں واقعہ نہیں آیا. وَأَنزَلَ فِي الَّذِي كَانَتْ بِنَجْرَانَ. یہ جو قرآن واقع پہ واقعہ ہے یہ نجران والے واقعے سے تعلق رکھتا ہے. وقال ابن میات حدثنا ابی قال حدثنا عبد الرحمن الدستقی قال حدثنا عبد الله بن جعفر النبي عن الربيع هو ابن حسن في قول قتل اصحاب الاخدود قال سمعنا انهم كانوا قوما في زمان الفترة. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو سنا ہے کہ زمانہ فترت کا کیا معنی یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے مدینہ تک 600 سال اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا. فلما رأوا ما وقع في الناس الفتنة والشر وصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. اب اس دور کے اندر فتنے پھیل گئے شر پھیل گئے ہر کسی نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی. اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عباد الله مخلصين له الدين حنفاء. وہ اس جگہ کو چھوڑ کے ایک بستی میں چلے گئے وہاں جا کے اللہ کی توحید پہ قائم رہے اللہ کی عبادت کو قائم کے وقیم الصلاۃ والزکوٰۃ نمازیں قائم کرتے رہے زکوٰۃ دیتے رہے. وہاں کان ھذا امر متصم بهم جبار من الجبارین. ان کا یہ بڑا اطمینان سے وقت گزر رہا تھا کہ ایک جبار بادشاہ کو ان کو خبر ملی. حدث حدیث واصل امر من عبد الاوثان الذي اتخذوا. اس نے ان کے پاس بندہ بھیجا کہ تم لوگ اپنے دین کو چھیڑ کے بتوں کی عبادت کرو. وانهم ابوا علیہ کلہ. نے کہا کہ ہرگز نہیں لا نعبد الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وقال من لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدتم فإني قاتلكم. اس نے کہا کہ اگر تم میرے ان خداؤں کی عبادت نہیں کرو گے تو میں تم سے قتال کروں گا. فأبوا علیہ. انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اللہ کی توحید ہرگز نہیں چھوڑیں گے. فخد اخدودا من نار. اس نے خندق بنائی آگ سے. وقال لهم الجبار وكفهم علیہا. اس نے اس خندق کے پاس ان سب کو کھڑا کیا اور کہا فاختاروا هذه اب الذی نحن فیہ. یا تو تم توحید چھوڑ کے ہمارے آلیہ کی عبادت کرو یا پھر اس آگ میں جلنا منظور کر لو. فقالوا هذه احب الینا. انہوں نے کہا بالکل ہمیں آگ میں ڈالو یہ ہمیں قبول ہے. وفیہم نساء ذریہ. اس میں بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں. ففتحت ذریہ فقال لهم يا آباهم لا نار من بعد اليوم فبقوا فيها. اب ان کے بچے رونے چیخنے لگ گئے اپنے والدین سے کہ ابا جان یہ آگ ہے
انہوں نے فرمایا بیٹا غم نہ کرو، اس آگ میں کود جاؤ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کبھی آگ نہیں دیکھو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اپنی جنت میں رکھے گا۔ تو وہ بچے بھی چلے گئے۔ وَقَبْضَ الْأَرْبَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَصَمْ حَرَّهَا وَخَرَجَتِ النَّارُ مِنْ مَكَانِهَا وَأَحَاطَتْ بِالْجَبَّارِينَ وَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِهَا فِي ذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان بچوں کو ان کے روح پہلے قبض کر لو، آگ تک نہ پہنچیں، یہ پہلے روح نکال لیں تاکہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد وہ آگ جو تھی ان خندقوں سے نکلی اور جو جلانے والے تھے ان سب کو جلا کے راکھ کر ڈالا۔ اس پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ ورواه ابن جرير حدث عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه۔ وقوله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوا، وہ مومن مرد اور عورتیں جو آزمائش میں ڈالے گئے، ابتلا میں ڈالے گئے، اللہ کی توحید کے لیے ان کو جلایا گیا۔ قال ابن عباس میں جاء کتاب الزاہد بن حمزہ ثم لم يتوبوا، جنہوں نے مومنین کو جلایا مومنات کو پھر توبہ نہیں کی، لم یقلوا ما فعلوا عندهم ولا ما اسلفوا، جو کچھ کیا تھا اس پہ ان کو کوئی ندامت بھی نہیں تھی۔ فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اللہ نے ان کے لیے جہنم اور ان کے لیے جلنے کا عذاب رکھا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، جیسے انہوں نے ایمان والوں کو جلایا تھا اسی طرح ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ قال الحسن البصری رحمہ اللہ انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جود و کرم دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے اولیاء کو، ایمان والوں کو زندہ جلا ڈالا، لیکن اللہ پھر بھی ان کو کہتے ہیں کہ توبہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات پا جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں، کیوں قرآن کہتے ہیں نا کہ ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، یعنی اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، پھر ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے عذاب جلانے والا، چونکہ دنیا میں جو کچھ کیا تھا اللہ ان کو بھی ان کے جن سے عمل سے جزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم۔ الحمدللہ کہ مفسر نے جو اتنی تفصیل لمبی بیان کی، اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی۔ کہتے جی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے سینے پہ یا پستان پہ منہ لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے، کوئی اس کی بیوی ہے، اور اگر ایک دفعہ میاں بیوی ملے ہیں، جماع کیا ہے، غسل نہیں کیا، پھر دوبارہ ملنا چاہے مل سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ افضل تو یہ ہے، یاد رکھو کہ جب بھی آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے اس کے بعد غسل کرے، اور اگر وہ غسل نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم آ کے استنجا کر کے وضو کا، پھر دوبارہ بیوی سے ملنا چاہتا ہے مل لے، اور اس کے آخر میں جا کے پھر غسل کرے، یہ جائز ہے اور کوئی منع نہیں، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ کہتے جی کہ میری ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ میرے ایک بیٹے نے برباد کر دی، اب اگر
اگر میں اس بیٹے کو اپنی جائیداد سے لا تعلق کر دوں، یعنی آگ کر دوں، جائیداد سے ورثے سے محروم کر دوں، آپ نہیں کر سکتے۔ ایک گناہ اس نے کیا ہے، ایک تم کرنا چاہتے ہو۔ اس نے تمہاری جائیداد کو برباد کیا، اس کا گناہ ہے، لیکن وارث تو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جو قانون ہے یہ انگریزی قانون ہے کہ جی اولاد کو آگ کر دو، کہ جی یہ نافرمان ہے اور آج کے بعد اس کا میری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ انگریزی قانون ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے تمہاری اولاد بنایا، اچھی ہے، بری ہے، صالح ہے، طالح ہے، سعید ہے، شقی ہے، وارث ہے وہ تمہاری، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یعنی شرعاً آپ اس کو اپنی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے۔ بلکہ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی سمجھ رہے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا زیادہ خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے، تابع دار ہے، وہ اس کو اپنی زندگی میں کوئی جائیداد دینا چاہتا ہے جو باقی کو نہیں دے رہا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس نے اگر فرما برداری کی ہے اس کا بدلہ اس کو اللہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے، اس کو میں یہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو اس واقعے پہ گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم اس کو دے رہے ہو باقی بیٹوں کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، باقی کو نہیں۔ آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ دینا ہے تو سب کو برابر دو، نہیں دینا ہے تو کسی کو نہیں۔ ہمارے یہاں تو حضرت گزارش یہ ہے کہ ہم تو بس اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن لکھا ہوا رہے گا، بس۔ نہ ہمارے اندر ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق فیصلے کر رہا۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی طرح کسی کی اولاد ہے، اولاد کے معاملے میں جو چاہے کریں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، جو چاہے کریں، جس کے ساتھ چاہے رہے، باقی کو چھوڑا ہوا۔ تو یہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم تو اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، اسلام کا نام روشن کرنے والے نہیں ہیں۔ ورنہ دیکھو نا جی، صحابہ جہاں جہاں سے گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ اچھا، محمد ابن قاسم جو ہے وہ تو کوئی صحابی بھی نہیں تھے، وہ تو بعد کا آدمی ہے، حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے، لیکن وہ جب اللہ کے اسلام کے لیے اور ایمان کی غیرت کے لیے راجہ داہر کے سے بدلہ لینے کے لیے عرب سے نکلا، اب خود اندازہ کرو کہاں عرب ہے اور کہاں سندھ ہے آپ کا۔ نہ کوئی ہوائی جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ کوئی ٹرک تھے، نہ کوئی موٹریں تھیں، اونٹوں کے سفر کرتے 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 محمد بن قاسم وہاں پہنچا اور سارے علاقے فتح کرتا گیا، جا کر راجہ داہر کو شکست دی۔ اور وہ علاقہ جو تھا اس زمانے میں ہندوؤں کا گڑھ تھا، چونکہ راجہ داہر جب راجہ ہندو تھا تو علاقہ بھی ہندو تھا، لیکن محمد ابن قاسم کے کردار کو دیکھ کر ہندو بھی کہتے تھے کہ یہ تو بھگوان اترا ہے اوپر سے۔ اور محمد ابن قاسم کی عمر 16 سال، اس ملک میں اسلام لانے والا وہ بنا محمد ابن قاسم۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں نا، کہ اسلام کا دروازہ ہے کہ یہاں سے اسلام داخل ہوا۔
آج جب ہم خود مسلمان نہیں رہے تو ہمیں دیکھ کر کون اسلام لے آئے؟ ہمارے اعمال کو دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، نام خدا کا لیتے ہیں، رسول کا لیتے ہیں، اور کام تو وہ کرتے ہیں جو شیطان بھی کر کے ہوئے شرماتا ہو۔ اگر ایک آدمی وتر کے اندر دعائے قنوت بھول گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، چونکہ دعائے قنوت واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ وتر جو ہے یہ وہ واجب ہے۔ تو جب وتر واجب ہے تو وتر میں اصل چیز تو دعائے قنوت ہی ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نہیں پڑے گا وتر ہو جائے گا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، سجدہ سہو کرے، نہیں کیا تو لوٹائے، پھر قضا کرے۔ اگر کسی نے سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی کے بجائے سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، کیونکہ جب قرآن اترا تھا اللہ نے حکم دیا تھا فسبح باسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو۔ جب قرآن اترا سبح اسم ربی الاعلی، فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں پڑھا کرو۔ تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، لیکن الٹ ہو گیا، نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کوشش کرتے ہیں، ان کا یعنی جو طریق ہے فقہ کا، کہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن اور اس کے بعد حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب اتفاق سے دو حدیثیں آ گئی ہیں تو پھر وہ آخری عمل جو ہے حضور پاک کا، اس کو دیکھتے ہیں۔ یا دو حدیثیں آ گئی ہیں، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی خلفائے راشدین کس حدیث میں عمل کر رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اور اسی طرح احادیث میں بھی جو بالکل قرآن پاک کی تفسیر ملتی ہے اس کو وہ زیادہ لیتے ہیں۔ اب حالانکہ بہت حضرات جو ہیں وہ رکوع کے اندر بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحانک یا عظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے کہا تھا سبح اسم ربک العظیم، تو سب سے افضل یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھے، باقی نہ پڑھے، کیونکہ یہ قرآن سے مطابق۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلی وہ حدیث قرآن کے مطابق، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا حی یا قیوم، یعنی اور بھی چیزیں پڑھو، کہتے نہیں، وہ جو قرآن کے مطابق ہے وہ زیادہ راجح۔ اسی طرح جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بہت سارے علماء رحمہم اللہ، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو وہ اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور بعض علماء انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور بعض علماء قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب درست ہے، کسی پر اعتراض نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سبحان
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. وہ فرماتے ہیں یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے حکم دیا سبح بحمد ربک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں. تو سبحانک اللہم وبحمدک اس آیت کے زیادہ قریب ہے. تو یہ ان کی ایک یعنی طریقہ ہے کہ جتنی قرآن سب سے اول، پھر حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر اجماع، اور اجماع کے بعد پھر قیاس. یہ چار چیزیں جو ہیں ان کے نزدیک حجت ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اگر ایک عورت کے خامند کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عورت عدت کے پورا کرنے سے پہلے عمرے کے لیے آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی ہے. جب تک عدت پوری نہ کرے اس کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو پہلے وہ عدت پوری کرے، اور اس کے بعد بھی اگر عمرے پہ آنا ہے تو محرم کے ساتھ آئے. بغیر محرم کے بھی سفر کرنا جو ہے حرام ہے. اور محرم کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو. کیا معنی؟ بیٹے کے ساتھ آ جائے، باپ کے ساتھ آ جائے، بھائی کے ساتھ آ جائے، سسر کے ساتھ آ جائے تو اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. اس کے بغیر وہ سفر کر ہی نہیں سکتے. عدت میں تو بالکل نہیں کر سکتے. حق المال کی کوئی پابندی نہیں ہے، زیادہ ہو تھوڑا ہو جو اسباب کے مطابق جتنا اللہ توفیق دے آپس میں اتفاق کر کے مقرر کر لے. شریعت پابند نہیں کرتی ہے کہ 1000 ہو یا 1,00,000. اب اس زمانے میں بھی چونکہ بی بی ام حبیبہ کا نکاح جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کیا تھا حضور کے لیے وکیل بن کے، تو انہوں نے اس زمانے میں بھی 4000 درہم دیا تھا. کلمہ بادشاہ تھا، وہ تو دے سکتا تھا. تو لہذا حق المال میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حالات اور رواج کیوں دیکھا جائے. کہتے جی کہ میں شادی سے پہلے اپنے سسر سے ملا تو اس نے شرط رکھی کہ میری بیٹی کے نام پہلے 10 مرلے زمین کرو. پھر دوبارہ شادی کے پہلے کئی اور شرائط بھی رکھی. شادی ہو گئی، میرا میاں بیوی کا تعلق ٹھیک ہے، میں نے بیوی سے وہ 10 مرلے واپس لے لیے. ماشاءاللہ، محبت کا معنی یہی ہے نا جی کہ اس کے پاس کیوں رہے. اگر تمہاری بیوی سے محبت ہی 10 مرلے اور دے دیتے نا اس کو. یہ تو نہیں کہ اسے وہ بھی چھین لو. کیوں اب موڑنا دے بیچاری تو وہ طلاق لے کے گھر جائے. یہ ظلم ہے، اس کا حق ہے، اس کو واپس کرو. کہتے تھے کہ حج اور عمرے کے لیے عورت کا محرم ہونا ساتھ شرط ہے، بالکل شرط ہے. لیکن مکے میں پہنچنے کے بعد طواف کرتے ہوئے یا صفا مروا دو اس میں محرم ضروری نہیں، وہ تو سفر کے لیے شرط ہے. طواف اور صفا مروا سفر تھوڑا ہے. حج اور عمرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مستورات جو ہیں وہ بے پردہ ہوتی ہیں. یہ اللہ کے قرآن کی بھی مخالف ہیں اور فرمان محمد مصطفیٰ کی بھی مخالف ہیں اور صحابیات کے عمل کی بھی مخالف ہیں. سب عورتیں مسلمان پردے کے ساتھ آتی ہیں. وہ تو حالت احرام میں چہرے کا پردہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر غیر محرم نہ ہو آگے. ورنہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اذا هذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، اگر بندے ہوتے تو ہم کپڑا ڈال لیتے تھے اپنے چہرے.
کہتے جی کہ غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ جو قرآن نے بتلایا ہے، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو حکم دے دو اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں، نظر نیچے رکھو نہیں پڑے گی۔ جب تم وحشی بن کے چلو گے اور سر اٹھا کے اور اکڑ کے چلو گے تو پھر تو نظر پڑے گی نہیں۔ اسی لیے دیکھا نہیں ہے لوگ نماز پڑھے رہی ہے اوپر، آپ کیوں نیچے دیکھ ہی نہیں رہے؟ کسی کے جوتے کو ماریں گے پاؤں، اسی جوتی وہاں جا پڑے گی، کیوں؟ نیچے تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا نا وہ۔ نظر نیچے رکھو گے کبھی نہیں پڑے گی۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ نظر بر قدم، اپنی نظروں کو قدموں پہ رکھو، نظر اٹھے ہی نہیں۔ معراج میں حضور تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ بعض صحابہ قائل ہیں، بعض صحابہ قائل نہیں ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر حضور کو اللہ پیدا نہ کرتے تو دنیا پیدا نہ کرتی؟ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دینا مشکل ہو جائے، اشارہ کرنا تو مشکل نہیں، اس کا وہی ثواب ہے جو بوسہ دینے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کے ساتھ جانا چاہیے، جا کے دیکھ لو، اگر برا کام سکھائیں تو چھوڑ دو، اچھا سکھائیں تو لگے رہو۔ یہ تو تجربہ کرو نا بھائی، میں تو کبھی کیا نہیں، آپ تجربہ کریں کہ بھئی ان کے ساتھ جانے میں وہ کیا سکھاتے ہیں۔ چوری کرو، ڈاکہ مارو، فلم دیکھو، ٹی وی پہ بیٹھو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ میسج بھیجو، یا وہ نماز، سنت، دعائیں، چلنا اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں۔ دیکھ لو، اگر دین کی بات سکھاتے ہیں لگے رہو، اگر بے دینی سکھاتے ہیں چھوڑ دو۔ حضور کے زمانے میں بھی عورتیں طواف کرتی تھیں، بالکل کرتی تھیں۔ حضور یہ فرماتے تھے کہ تم ذرا باہر باہر کیا کرو، مردوں کے اندر گھسی نہ کرو۔ اگر والدین جو ہیں محتاج ہیں تو پھر لڑکے کے ذمے ان کا خرچہ ہے۔ انت ومالک لابیک، حضور نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے ماں باپ کا ہے۔ ہم برائدہ سے عمرے کے لیے آتے ہیں، ڈرائیور مکے سے برائدہ جانے والے آدمی سے 50-60 ریال لے کر سفر کرا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں دفتر کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو تمہارا اور بس والوں کا تعلق ہے۔ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں، ایجاب قبول ہو۔ ٹیلی فون پر نہیں ہوتا کہ ایک اور ملک میں ہے اور ایک اور ملک میں ہے۔ بھائی اگر مجبوری ہے نا، اس کا شریعت میں حل ہے۔ اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو وکیل بنا دو کہ میں مسمی فلان ابن فلان کو اپنا شرعی وکیل مقرر کرتا ہوں کہ مسمات فلاں بنت فلاں سے جا کے میری طرف سے ایجاب قبول کر لے، بس وہ جا کے اپنی طرف سے نکاح قبول کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ مردوں کے ہجوم میں عورتوں کو بوسہ نہیں لینا چاہیے، اشارہ کریں۔ زمزم کا پانی جیسے باقی پانی پیتے ہیں، بیٹھ کے پیئیں، 3 سانس نکالیں۔ زمزم کا پانی قبروں پہ ڈالنا بالکل ناجائز ہے، اگر جائز ہوتا تو صحابہ نہ لے جاتے۔ مقام ابراہیم پر جا کے کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت پڑھنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ حدود حرم میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، لیکن گناہ 1 کا 1 لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ چوری تو چوری ہے، لیکن اگر بادشاہ کے گھر سے چوری کرو تو پھر کتنی سزا ملے گی؟
تو یہاں کا ایک گناہ جو ہے وہ بھی برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. کہتے جی کہ میاں بیوی اگر آپس میں ملیں، ہم بستری کرنے کے بعد ایک غسل خانے میں غسل کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے جناب؟ پہلے تو کٹھے لیٹے ہوئے تھے، اب اندر آنے میں کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ ہم بس پوچھتے رہتے ہیں، مفت کا مولوی مل گیا ہے. بھائی کوئی حرج نہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے جو اس بیچارے کو سمجھ نہیں آیا، مسئلہ یہ ہے کہ بھی کیا مثلا میرے غسل کا پانی بیوی پہ پڑے وہ نہ جائے، یا بیوی غسل اس طرح کر رہی ہے کہ اس کے سارے پانی میرے اوپر آ رہا ہے، یہ نہ اپنے اپنے پانی سے غسل کرے تو کوئی منع نہیں. یہ تو حدیث میں بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک ہی برتن سے میں بھی پانی لیتی تھی، حضور بھی پانی لیتے. کہتے جی کہ انسان اپنے زیر ناف جو ہے بال 40 دن سے زیادہ نہ گزرے. میری بچی ہے قرآن یاد کرنا چاہتی ہے، یہ سبق یاد نہیں ہوتا تو سب پہ ظلم نہ کرو. جس کا دماغ چلے اس کو چلاؤ، جس کا نہ چلے اس کو نادرے پڑھاؤ. عبد المجید صاحب لدھیانوی کوئی میرا استاد نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا اللہ بل تو کذبون بدین یوم الجزاء. اس کے بعد ہے کہ انہم آمنوا ثم کفروا، پہلے ایمان لائے پھر اس کے بعد کفر کیا. لیکن نا ساری آیت جب تک نہ ہو آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا. شب رات کے دن کچھ ہی نہیں کرنا چاہیے، عبادت کرو، نمازیں پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، درود پڑھو. کوئی خیرات ویرات نہیں ہوتی، کوئی حلوہ شلوہ نہ پکاؤ. یہ حلوہ کھلا کھلا کے تو تم نے مولویوں کے منہ پہ سیمنٹ لگا دی ہے، حق کہتے ہی نہیں ہے. وہ پرستر ہو جاتا ہے نا جی، اور وہ بھی حلوے کا ماشاءاللہ. پھر حق کیسے نکلے؟ حق تو مار کھا کے نکلتا ہے. انبیاء کے پاؤں زخمی ہوتے تھے، حلوہ نہیں کھاتے تھے. سرکار دو جہاں وہ پتھر برسائے جاتے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے. ایک صحابی کہتے ہیں میں مسلمان تو تھا لیکن طاقت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، غریب تھے، کمزور تھے. میں نے دیکھا کہ ایک بازار میں حضور پاک آگے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک آدمی پیچھے پتھر مار رہا ہے، کہتے ہیں اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو، یہ دیوانہ ہے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کا چاچا ہے ابو لہب. حضور نے پرواہ ہی نہیں کی، اب دعوت پہ لگے رہے. مار حق والوں کو ملتی ہے، باطل والوں کو حلوے ملتے ہیں. بس یہی فرق ہوتا ہے حلوائی اور فدائی میں. یہ خدا کی قدرت ہے. انبیاء کے وارث جتنے بھی آئے مار ملی. امام احمد ابن حنبل پہ کوڑے برسائے گئے، امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا. انگریزوں نے آپ کے ملک پہ جب قبضہ کیا ایک ایک دن میں 100 عالم کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا. اور اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی تو ان کے چمڑے اتارتے تھے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے. حق والوں کو تو مار ملتی ہے. کوئی وہابی کہے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی پتھر مارے گا. یہ عرس شریف تو 11ویں شریف تو حلوہ شریف تو شبرات شریف تو رجبی شریف، یہ ساری اہل بدعت کے لیے ہوتی ہے. آدمی کے مرنے کے بعد 40 بالکل نہ منائیں جناب، کچھ بھی ڈھیلے کا بھی فائدہ نہیں اور بدعت ہے. کہتے تھے کہ جدید ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ زمزم کی مقدار دوسرے پانی میں ڈالو تو وہ بھی وہی کیفیت اختیار کر لیتا ہے. قرآن حدیث کا تو کوئی حکم نہیں، اللہ جانے. تو تم ڈالو، تمہیں کس نے منع کیا؟ میں نے کہا تھا کہ لے جاؤ اپنے کنویں میں ڈال دو، وہاں سارے محلے والے پیتے رہیں گے، دعا دیں گے تمہیں. کہتے جی کہ مقام ابراہیم پر جو قدم مبارک ہے
وہ تو بالکل چھوٹا معلوم ہوتا ہے. تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا کہ ان کا پاؤں بڑا ہے یا چھوٹا ہے. اللہ عالم. جب دیکھا نہیں تو فیصلہ کیسے کریں؟ باقی اللہ کے بندے مرور زمانہ سے ہر چیز سکڑ جاتی ہے. بہرحال زمزم خالص دو جس کو دو. فلائٹ میں ہمیں صرف 10 لیٹر پانی لے جانے دیتے ہیں تو تم باقی 35 کلو سامان بھی تو دیتے ہیں نا. وہ نہ لے جاؤ, 35 کلو بھی زمزم وزن کرا دو. پھر دیکھو پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بھئی ہر بندے کو 35, 40, 45, 50 کلو وزن بھی دیتے ہیں. وزن نہ لے جاؤ نا, اس میں بھی زمزم لے جاؤ. جب عمرہ کریں افضل یہ ہے کہ اس طرح سے سر منڈوائیں. لیکن اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بال کاٹیں. ٹک لگانے سے دم پڑ جاتی ہے. داڑھی کے ساتھ کیا جائز ہے یا نہیں پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کیا. داڑھی کے ساتھ پان کھانا تو بغیر داڑھی والے کے لیے جائز ہے؟ نہیں, بغیر داڑھی والے کے لیے جائز ہے تو داڑھی والے کے لیے بھی جائز ہے. اگر تمباکو ہے تو دونوں کے لیے ناجائز ہے. پان کا داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ پھر تو یہ مسئلہ ہوگا کہ روٹی کھانا بھی داڑھی والے کو جائز ہے. میں نے کہا نا مفت مولوی ملا ہوا ہے, چھیڑتے رہتے ہیں بیچارے. میں نے 2005 میں اور بیوی نے حج کیا. طواف زیارت کے وقت ہم دونوں الگ الگ ہو گئے, کوئی بات نہیں. بیوی کے پیر میں تکلیف تھی, صفا مروہ کے وقت ہم نے ویل چیئر پہ صفا مروہ کیا. ٹھیک ہے, کوئی بات. آپ کا بھی طواف زیارت ہو گیا, صفا ہو گئی, کوئی فکر نہ کرو. اگر 4 نمازیں قضا اسی ترتیب سے جیسے ہوتی ہیں, پہلے ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. قصر نماز جو ہے جب وقت ہو تو قصر کرو. یہ تو نہیں چھوڑتے جاؤ رات کو اکٹھی کرو شیعہ کی طرح. وہ تو 5-6 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں نا, سارا دن ہوٹل میں رہتے ہیں, عشاء کو آگے ساری پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے جماعت نصیب نہیں ہوتی. اگر ہو بھی تو اپنا کچھ پڑھتے رہتے ہیں, اور چلے ہمارے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے نا. اگر ایک آدمی تندرست ہے, اس کے باوجود بھی وہ صفا مروہ دوڑنے میں کسی ریڑھی کو استعمال کر لیتا ہے, صفا تو ہو جائے گی, اونٹ پہ بیٹھ کے بھی طواف کی حضور پاک رہے. لیکن جو چلنے میں اجر ہے وہ تو نہیں ملے گا نا. ایک ہی آدمی ہے لکھنے والا, کاغذی ایک جیسے ہیں. اگر ہم عمرہ یا طواف کسی خاص نیت سے کریں بالکل کریں, کوئی مشکل ہے اللہ حل کر دے, میں طواف کروں گا. دوران سفر یا فارغ اوقات میں افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی پر محنت کرو تاکہ توحید سینے میں جم جائے. میں کہتے جی کہ میں ایک ایسے ادارے میں نوکری کرتا ہوں جو سودی کاروبار کرتا ہے. آپ کا تنخواہ تو وقت کا بدلہ ہے, سود نہیں ہے, لیکن کوشش کرو ایسے محکمے کو چھوڑ دو. تدبیر ہمارے اسباب ہیں, تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ اسباب بھی تقدیر کے پیدا کرتا ہے, اللہ نے پیدا کیا, ہم نے تو پیدا نہیں کیے. کوئی مجدہ سے مستثنا نہیں, ڈاکو ہے, بدکردار ہے, اس دنیا میں نہ ملی آخرت میں مل جائے گی. کبھی اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے, جیسے قوم عاد کو ملی, سمود کو ملی, قارون کو ملی, شداد کو ملی, حامان کو ملی, فرعون کو ملی.
باقی اصل سزا جزا آخرت میں ہے۔ 20 تراویح پر اجماع ہے، بالکل اتفاق ہے۔ حضور کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین الشریفین میں 20 تراویح ہوتی ہے۔ تم جھگڑوں میں نہ پڑو، جو 8 پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دو، ان کو 8 لاکھ رکعات کا ثواب ملے گا۔ جو 20 پڑھتے ہیں ان کو 20 لاکھ رکعات کا ثواب ملے گا۔ کیوں جھگڑوں میں پڑھتے؟ بالکل نہ جھگڑا کرو۔ سنتیں نہیں پڑھتے، بالکل ناجائز ہے۔ حضور پاک نے جب فرض کے بعد سنت خود ادا کی، صحابہ نے ادا کی، پھر نہ کرنے کا کیا مانا؟ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے بالکل۔ امام کے پیچھے اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ باقی حاکم تب اچھے ہوں گے جب تم اچھے ہو جاؤ۔ اعمالکم امالکم، حضور نے فرمایا تمہارے عمل تم اب پر حاکم ہوتے۔ سارے سوال نہ پڑھیں، اچھا بھی کیا کروں، جب بھیجے ہیں تو کیا کرتے؟ کہیں گے ہم بھیجتے نہیں پڑھتے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوں 2 رکعت پڑھیں، پھر ادب سے جا کر سرکار دو جہاں کے روضہ مبارک میں مواجہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، اس کے بعد رخ قبلے کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ دوران طواف تو حتیم میں نفل نہیں ہوتے، طواف ختم کرنے کے بعد۔ اگر ایک آدمی کی نماز پڑھتے ہوئے ہوا خارج ہو گئی، چھوڑ دے نماز، جا کے وضو کرے، پھر نماز پوری کرے۔ میں پاکستان سے آیا، میں نے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا، واپس آیا تو مشین پھروائی، بال تھے کہ مشین پھروائی تھی آپ نے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ جب پہلے اس طرح پھرا ہوا ہے، مشین پہ سے پھرائی آپ نے، دم پڑ گئی حضرت، پھر بھی اس طرح پھروانا چاہیے تھا۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ 11ویں شریف خالص بدعت ہے۔ عمرہ بھی زندہ کے لیے نہیں، اللہ دعا مانگو، اللہ اس کو نصیب کرے۔ نماز میں سب رکعات میں سورۃ فاتحہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ جب دوسری سورت پڑھیں گے پھر بھی پڑھیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين۔ اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما،
یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں درس دے رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما اور ان کی نصرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم.